رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری وتحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سنڈے اسپیشل اردو ٹاک میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم صحابی کے بارے میں۔ آج کا ٹاپک ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ایک ایمان افروز شخصیت۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے سب سے پہلے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کیوں جانیں، کیوں ان کی بایوگرافی، کیوں ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہم جانیں، کیا امپورٹنس ہے۔ اور ہم میں سے اکثر سب لوگ جانتے ہیں عظمت صحابہ کے بارے میں، صحابہ کا سٹیٹس، صحابہ کا جو مرتبہ ہے اسلام میں، وہ ہم لوگ جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو کچھ باتیں میں رکھوں گا عظمت صحابہ کے بارے میں۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو عظمت صحابہ کے بارے میں ایک پورا ایک الگ سا ٹاک ہو سکتا ہے، لیکن چند باتیں میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ سورہ الفتح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 18 میں، Indeed Allah was pleased with the believers when they gave the pledge to you, O Muhammad, under the tree. He knew what was in their hearts, and he sent down a sakina upon them, and he rewarded them with a near victory. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے صحابہ سے خوش ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینہ بھیجا، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی، کامنس بھیجا، اور ان کو بہت جلد وہ ایک کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2652، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2533۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، the best of people or of my generation, then the next generation, then the next generation۔ سب میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ سب میں بہترین زمانہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہیں سب میں بہترین لوگ ہیں۔ پھر تابعون، اس کے بعد تابعون بہتر ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعون بہتر ہے۔ تو تین زمانوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ان تینوں زمانوں میں تھے سب میں بیسٹ تھے صحابہ۔ تو اسی لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ ان کے ٹیچر جو تھے he was none other than Allah's prophet peace be upon him۔ ان کے استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ صحابہ جو تھے دیکھتے تھے کیسے وحی اترتی ہے، کیسے اللہ کے رسول جو ہے ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، پھر اللہ کے رسول ان کو سکھا دیتے قرآن کی آیتوں کا مطلب، قرآن کی آیتیں کیسی پڑھی جائیں، یہ سب اللہ کے رسول کی ٹریننگ ان کو ہوتی تھی، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کس چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری تعلیم اور تربیت اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی صحابہ کو ملی۔ تو اسی لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں پڑھنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں جاننا چاہیے، اور صحابہ کے راہ عمل پہ صحابہ کے جو ان کا جو راہ عمل تھا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے تو عظمت صحابہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں گا، ان کی بات کا ذکر کروں گا جو انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہی۔ اس کا ذکر ہے ابن عبد البر ان الجامع نمبر 1810،
اس پہ اس کا ذکر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں whoever amongst you wishes to follow someone, let him follow the one who has died, for the one who is still alive is not safe from fitna. عبداللہ بن مسعود بات کر رہے ہیں تابعین سے, اور تابعین ہم جانتے ہیں تابعین میں بھی کتنے بڑے بڑے اسکالرس ہیں, کتنے بڑے بڑے نیک شخصیات ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود ان سے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی کو بھی ایک پیٹرن چاہیے, ایک یعنی جس کسی کو بھی اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو آپ ان کو فالو کیجئے جو مر چکے ہیں, یعنی صحابہ کے بارے میں بات کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, کیونکہ جو زندہ ہیں وہ فتنوں سے خالی نہیں ہیں, وہ فتنے میں پڑ سکتے ہیں. تو آپ کو اگر فالو کرنا ہے تو جو مر چکے ہیں یعنی صحابہ کو فالو کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam were the best of this ummah, the most righteous and the deepest in knowledge and the least pretentious. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے, سب سے نیک تھے, اور ان کا بہت گہرا علم تھا. آپ یہاں دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ علم نہیں کہہ رہے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ بہت گہرا علم تھا, ان کا علم حکمت سے بھرا تھا. پھر وہ کہتے ہیں and they were the least pretentious, that is the most straightforward people, سیدھے سادے لوگ. یعنی ہمارے زمانے میں اگر کہیں گے تو ہم بھولے بھالے لوگ, یہاں تک کہ ہم لوگ بیوقوف بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی بھولے بھالے لوگ, دنیا داری پتہ نہیں ہے, سیدھے سادے لوگ, جو دل میں بات ہے وہی بولتے تھے, وہ چھپا نہیں سکتے تھے کسی سے, بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے صحابہ. These were the people whom Allah chose to accompany his prophet and establish his religion. یہی لوگ تھے, یہی صحابہ تھے جن کو اللہ نے چنا اپنے نبی کے ساتھیوں کی طرح, اور ان کو چنا اپنا دین قائم کرنے کے لیے. So acknowledge their virtues and follow in their footsteps. تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اچھائیوں کو جانو اور ان کے راہ عمل کو اختیار کرو, and adhere as much as you can to their morals and their religion. اور ان کے جو عمل تھے, ان کے جو اخلاق تھے, ان کا جو دین تھا, اس کو تھامے رہو. For they were following right guidance. کیونکہ صحابہ جو تھے صحیح راہ پہ, صحیح ہدایت پہ. تو اسی لیے ہمیں جاننا چاہیے صحابہ کے بارے میں. اور ایک کتاب ہے حیات الصحابہ, آپ ریفر کر سکتے ہیں, یا انگریزی میں ترجمہ ہے اس کا کمپینینز آف دا پروفٹ, اور اس کی سافٹ کاپی ہے, انشاءاللہ میں اپنے آن لائن درس گروپ میں انشاءاللہ بھیجوں گا. تو جانیے صحابہ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں پڑھیے, اپنے بچوں کو بتائیے. آج اپنے بچوں کا آپ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بلا کے پوچھئے کہ 10 صحابہ کے نام بتائیں. تو اگر بول دیں الحمدللہ, بہت سارے لوگ بولیں گے, بہت سارے بچے بول دیں گے, لیکن اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں, یاد کر کر کے بول رہا ہے, تو یہ خطرے کی نشانی ہے. تو بچوں کو بات کیجیے, صحابہ کے بارے میں بتائیے, صحابہ کے لائف سے وہ ضرور انسپائر ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی تھے, ان کا پورا نام تھا اویمر بن زید. وہ مدینہ کے مشہور اور امیر تاجر تھے, بزنس مین تھے. وہ مدینہ کے خزرج قبیلے سے تھے. وہ ایک ایسے صحابی تھے جو دیر سے ایمان لاتے ہیں, یعنی جنگ بدر کے بعد انہوں نے ایمان لائے. ان کے بارے میں آتا ہے, ایک دن ہمیشہ کی طرح صبح ابو درداء اٹھتے ہیں اور سیدھے اپنے بت کے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کا اسٹیچو رکھا ہے, ان کا خدا رکھا ہے, اور وہ کمرہ ان کے گھر کا سب میں بہترین کمرہ تھا. وہ صبح جاتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں,
फिर उसको इत्र वगैरह लगाते हैं और एक बेहतरीन यमनी सिल्क कपड़े से उसको सिल्क कपड़ा उसको पहनाते हैं। ये सब करने के बाद वो अपने बिजनेस पे मदीना के बाजार में निकल जाते हैं। उस दिन मदीना के गलियों में बहुत भीड़ थी, क्योंकि जंग बद्र से मुसलमान लौटे हुए थे और मदीना के गलियों में भीड़ थी। और अबू दरदा जो है वो अपने दोस्त अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु को ढूंढ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो कि मुस्लिम थे, बदरी सहाबी हैं और अबू दरदा के दोस्त हैं। हालांकि अबू दरदा ने ईमान नहीं लाए थे जब, लेकिन वो दोस्ती उनकी कायम थी। तो वो ढूंढ रहे हैं और उनके बाद में पता चलता है कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो है वो महफूज हैं, वो वापस आए हैं। बहुत खुश होते हैं वो, और सारा मदीना जानता है इनकी दोस्ती के बारे में, बहुत पक्के दोस्त थे। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु जो है वो अबू दरदा को बहुत समझाते हैं, इस्लाम के अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, तौहीद के बारे में बताते हैं, बुत परस्ती की गलतियों के बारे में, बुत परस्ती का जो जो फॉल्सहुड है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन अबू दरदा जो है वो मुशरिक ही हैं, वो अपने शिर्क पर कायम है। एक दिन क्या होता है, अब्दुल्ला इब्न रवाहा डिसाइड करते हैं कि मैं आज कुछ करूंगा, अबू दरदा को ईमान पे लाने के लिए, इस्लाम पे लाने के लिए मैं कुछ करूंगा। और उन्होंने ऐसा अमल किया जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। तो अबू दरदा जब अपने बिजनेस पे निकल जाते हैं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो है वो चुपके से अबू दरदा के घर पहुंचते हैं और उस कमरे में जाते हैं जहां पे उनका बुत रखा था, और वो बुत को तोड़ देते हैं और तोड़ के वापिस चले आते हैं। और अबू दरदा की बीवी जो है चीखती है, चिल्लाती है और कहते हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा आपने क्या किया, अभी अबू दरदा आएंगे तो क्या कहेंगे। तो अबू दरदा आते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये किसने किया। तब उनको पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन रवाहा ने ये किया है। तो बदला लेने की सोचते हैं और बुत जो कई टुकड़ों में टूट चुका है उन टुकड़ों को जमा करते रहते हैं। और जब जैसे जमा करते रहते हैं तो वो ख्याल करते हैं कि अगर इस बुत में कुछ अच्छाई होती तो ये अपने आप को डिफेंड करता, ये ऐसा हाल इसका नहीं होता। और उनके दिल में ईमान आ जाता है। फिर जो है वो जाते हैं अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु के पास, और दोनों मिलके जाते हैं अल्लाह के रसूल के पास, और अबू दरदा जो है इस्लाम कबूल करते हैं। तो ये है अबू दरदा की इस्लाम कबूल करने की स्टोरी। और तब से जो है अबू दरदा एक सच्चे और पक्के मुसलमान बनते हैं। इस्लाम के बिना जो दिन उनके गुजरे हैं, क्योंकि वो बहुत लेट ईमान लाते हैं, तो अबू दरदा को बहुत अफसोस होता है, बहुत पछताते हैं कि मैंने इतने दिन खोए, इतने दिन में शिरक करता रहा। दिन रात वो इबादत में लग जाते हैं, दिन रात वो अल्लाह के रसूल के सोबत में बैठते हैं, अल्लाह के रसूल के खुतबात को सुनते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं और अपनी तिजारत भी करते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि तिजारत की वजह से इबादत में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने तिजारत को कम कर दिया, तिजारत पे ज्यादा ध्यान नहीं देने लगे। जब किसी ने पूछा कि ए अबू दरदा, जब से आप इस्लाम लाए हो, जब से आप मुसलमान बने हो, आपकी तिजारत पे आपका ध्यान नहीं है, बहुत कम कर दिया आपकी तिजारत। तो वो कहते हैं कि इस्लाम लाने के पहले मैं एक ताजिर था, इस्लाम लाने के बाद मैंने कोशिश की कि इबादत और तिजारत दोनों साथ में करूं, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब रहा। तब मैंने इबादत को चुना, इबादत को तरजीह दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अबू दरदा कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह ने तिजारत को मना किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इबादत को तरजीह दी, मैंने इबादत को प्रिफर किया तिजारत के ऊपर। और वो इबादत करते रहते हैं और
اپنی جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بالکل چینج کرتے ہیں. مطلب ان کی جو لائف سٹائل تھی لگژریس لائف سٹائل, بہت اچھے گھر میں بہت اچھے کپڑے بہت اچھا کھانا وغیرہ تھا, وہ لگژریس لائف سٹائل جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سیدھی سادی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب مہاجر آتے ہیں مدینہ میں تو اللہ کے رسول نے صحابہ انصاری اور ایک مہاجر کی جوڑی بنائی. تو ابو دردہ کے ساتھ ان کے جوڑے میں آتے ہیں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, اور بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے, ایک قصہ آتا ہے کہ سلمان الفارسی ایک دن دیکھتے ہیں کہ ام دردہ جو ہیں بہت پرانے کپڑے پہن کے بہت ہی خستہ حالت میں وہ ہیں, گھر پہ بیٹھی ہے. تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے ام دردہ آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ تو ام دردہ جواب دیتی ہیں کہ آپ کے دوست ابو دردہ کو دنیا کی لذتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے میں ایسا رہتی. تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اس دن رکتے ہیں گھر پہ. ابو دردہ آتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمان الفارسی کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھاؤ. تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں, نفلی روزے سے ہوں میں. لیکن سلمان الفارسی نہیں مانتے اور ابو دردہ اپنا روزہ کھولتے ہیں اور جو ہے وہ سلمان الفارسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے سونے کا وقت ہوتا ہے ابو دردہ فوراً عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلمان الفارسی روکتے ہیں انہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی سو جاؤ. ابو دردہ سوتے ہیں. پھر رات کے آخری حصے میں دونوں اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سلمان الفارسی ابو دردہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو دردہ تمہارے رب کا تمہارے پر حق ہے, تمہاری فیملی کا تمہارے پر حق ہے, یعنی تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے پہ حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری باڈی کا بھی تم پر حق ہے, تو سب کے حق دینا چاہیے. اگلے دن ابو دردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ بات کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سلمان نے صحیح کہا, سلمان الفارسی نے حق بات کی. ایک دوسرا قصہ ہے جس کا ذکر ابراہیم ابن ادھم رحم اللہ کرتے ہیں روضت العقلاء پیج نمبر 41 میں. اور یہ قصہ جو ہے یہ بات جو ہے میاں بیوی کے بارے میں ہے کہ کیسے میاں بیوی گھر پہ کیسے رہے, اور جتنی محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے اتنی شاید ہی یعنی دوستی میں ہوتی ہے یا رشتہ داروں میں ہوتی ہے. ماں باپ کے علاوہ جو ہے بیوی کے ساتھ شوہر بڑے محبت سے رہتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے اندر ہی بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ایک قصہ الگ ہو جائے گا کہ شیطان جو ہے پسند کرتا ہے کہ کیسے ان کو میاں بیوی کو الگ کرے. تو یہ کامن پرابلم ہے, ہر گھر کا پرابلم ہے. اور اس سے مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے ملا نصر الدین کا. ملا نصر الدین جو ہے انجرڈ ہیں, ہاتھ فریکچر ہے, پیر فریکچر ہے, سر فریکچر ہے, اور وہ گاؤں میں آتے ہیں. تو گاؤں والے پوچھتے ہیں اے ملا نصر الدین یہ حال آپ کا ایسے کیوں ہوا, کیا ہوا؟ تو ملا نصر الدین کہتے ہیں کہ وہ بات یہ ہے کہ کل جو ہے میری بیوی نے میرا کرتا جو ہے پہلے مالے سے میرا کرتا نیچے پھینک دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا رشتہ ہے, اس بات سے کرتا پھینکنے سے اور آپ کے انجر ہونے سے کیا رشتہ ہے؟ تو ملا نصر الدین کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اتفاق سے میں اس کرتے کے اندر تھا. تو میاں بیوی کے جھگڑے بہت اکثر ہوتے ہیں, افسوس کی بات ہے. اور یہ جو بات ابو دردہ کہتے ہیں اس کو ہر گھر میں, خاص کر کے اس گھر میں جہاں میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, اس کو لگانا چاہیے, جس کا ذکر روضت العقلاء میں ہے پیج نمبر 41. ابراہیم ابن ادھم رحم اللہ جس کو نقل کرتے ہیں. ابو دردہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں جب میں غصہ ہو جاؤں تو تم مجھے منانا, اور جب تم غصہ ہو جاؤ گی تو میں تمہیں مناؤں گا.
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کتنے جلدی ہم الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جب کبھی شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو تھوڑا 5-10 منٹ 15 منٹ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے تھوڑا سا, یا کم سے کم خاموش رہنا چاہیے, کیونکہ یہاں سے بھی آگ اگل رہی ہے, وہاں سے بھی آگ اگل رہی ہے, تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو ایک پرسن کو خاموش رہنا چاہیے. بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو خاموش رہنا چاہیے اس وقت تھوڑا, پھر بعد میں سمجھا سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں غصے میں دونوں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھی ایڈوائس ہے, یہ سب ہم لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے گھروں میں لکھ کے بھی لگا سکتے ہیں. ہم اتنی ساری چیزیں لگاتے ہیں, کیوں نہ ہم قرآن کی آیتیں لگاتے ہیں, کیوں نہ ہم حدیثیں لگائیں, کیوں نہ ہم دعائیں لگائیں, کیوں نہ ہم ایسے بہترین باتیں اپنے صحابہ کی بہترین باتوں کو لگائیں. پھر آگے آتا ہے ابو دردہ کے بارے میں. ایک بار کچھ مسلمان ابو دردہ کے گھر رات بتاتے ہیں, اور ابو دردہ ان کو, ٹھنڈ کے دن ہوتے ہیں, ٹھنڈی کے دن ہوتے ہیں, ابو دردہ ان کو گرم کپڑے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اندر اپنے گھر میں, اور لیکن چادر نہیں دیتے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنے ٹھنڈی میں بغیر چادر کے کیسے ہم رہیں, کیسے رات گزاریں گے. میں اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ابو دردہ کے پاس جا کے وہ مانگتا ہوں چادر. تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ابو دردہ کو بھی ڈسٹرب مت کرو. لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں جا کے مانگوں گا, دیکھتا ہوں چادر ملتی ہے کیا. تو وہ آدمی جاتا ہے ابو دردہ کے گھر, روم میں جاتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ ابو دردہ جو ہے لیٹے ہوئے ہیں, پتلے کپڑے پہنے ہوئے, ان کی بیوی بازو میں بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کے پاس چادر بھی نہیں ہے. جب چادر مانگتا ہے تو ابو دردہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس چادر ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا. یعنی ایسی حالت میں ابو دردہ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک تاجر تھے, چاہتے تو وہ پریفر کر سکتے تھے ورلڈلی لائف, لیکن انہوں نے عبادت کو ترجیح دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ابو دردہ کے بارے میں. ایک بار ایک نوجوان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایڈوائس کیجیے, مجھے ہدایت دیجیے, کچھ اچھی باتیں بتائیے. تو ابو دردہ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. اس میں سے ایک اہم بات یہ بتاتے ہیں, میرے بیٹے خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہارے برے وقت میں یاد کرے گا. خوشحالی کے وقت سب کچھ ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, تب اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں تمہارے برے وقت پہ اللہ یاد کرے گا. یہ بہت بڑی سیکھ ہے ہمارے لیے. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو سب کچھ آرام سے ہے تو جلدی دعا نکلتی نہیں, اور دل سے بھی نہیں نکلتی, اور ذکر بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو اگر کچھ مشکل آ جاتی ہے اعوذ باللہ, تو پھر زیادہ ذکر, زیادہ دل سے دعائیں وغیرہ نکل. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو دردہ کو سیریا, عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں تب وہ کہتے ہیں ابو دردہ کو کہ آپ سیریا کے گورنر بنو, دمشق کو جاؤ, وہاں کے گورنر بنو. لیکن ابو دردہ کہتے ہیں, صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. اگر مجھے قرآن سکھانے کے لیے اور اللہ کے رسول کے سنت سکھانے کے لیے, نماز پڑھانے کے لیے بھیج رہے تو میں جاؤں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ مانتے ہیں اور دمشق کو بھیجتے ہیں. دمشق میں دیکھتے ہیں یہ ابو دردہ جو ہے دمشق کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لگژریس لائف, کیونکہ اس وقت اسلام ایک کامیاب مذہب ہو گیا تھا, سارے دنیا میں اسلام پھیلا ہوا تھا, سارے مسلمان ایک کامیاب قوم تھی, اور بہت سارا پیسہ آ رہا ہے, بہت ساری دنیا کی لذتیں آ رہی ہے, دنیا کے دروازے کھل گئے ہیں. اور یہ جو دمشق کے لوگ تھے مسلمان, یہ نئے مسلمان تھے, یہ اب صحابہ والا ایمان ان کے پاس نہیں. انہوں نے اسلام کے لیے جو تکلیفیں, جو پریشانیاں جو جھیلی ہیں, یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے, یہ نئے مسلمان تھے. تو جب ابو دردہ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت فیل ہوتا ہے, بہت برا لگتا ہے, اور ان کو
ہمیشہ دمشق کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور لوگ, بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں. ابھی ابو دردہ جو ہے دمشق میں ہی ہے, دمشقس میں ہی ہے, تو وہاں کے گورنر, سیریا کے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کے لیے ابو دردہ کی بیٹی الدردہ کا رشتہ مانگا. ابو دردہ یعنی دردہ کے والد, تو الدردہ ان کی بیٹی کا نام تھا. تو اس وقت کے گورنر معاویہ ابن ابو سفیان اپنے بیٹے یزید کے لیے الدردہ کا رشتہ مانگتے ہیں, ابو دردہ کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں, اور ابو دردہ صاف انکار کر دیتے ہیں, اور ایک غریب دیندار آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں. لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے ابو دردہ, یہ آپ نے کیا کیا؟ الدردہ کے ساتھ, آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ تو ایک رانی بن سکتی تھی, ایک شہزادی بن سکتی تھی. تو ابو دردہ نے جواب دیا, یہ الدردہ کے لیے بہتر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیسے؟ ابو دردہ جواب دیتے ہیں, الدردہ میری بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب اس کے پاس اس کے نوکر کھڑے ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے, وہ ایک محل میں ہے, اپنے آپ کو عالیشان محل میں پاتی ہے, اور دنیا کی چکا چوند سارے لذتیں اور پیسہ مال اس کے سامنے ہے, تو اس کے دین کا کیا ہوگا, اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ مجھے فکر ہوئی, اسی لیے میں نے میری بیٹی کا رشتہ ایک غریب دیندار آدمی سے. آج ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دیندار لیکن غریب آدمی سے کریں, رائٹ؟ تو ہمیں یہ سیکھ لینے چاہیے کہ کیسے وہ صحابہ تھے, کیسا ان کا راہ عمل تھا, کیسے وہ جو تھے اپنے یعنی اپنی بیٹی کو جو تھے غریب دیندار آدمی کو دیا, حالانکہ ان کے پاس ایک ایسا اتنا بڑا رشتہ آتا ہے, گورنر کا رشتہ آتا ہے, گورنر کے گھر کا رشتہ آتا ہے, لیکن وہ ٹھکرا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کے راہ عمل پر چلیں. ابو دردہ جب سیریا میں ہی ہیں تب عمر رضی اللہ عنہ سیریا آتے ہیں انسپیکشن ٹور پہ. وہاں کے سیریا کے گورنر اور کچھ لوگوں کی کمپلین ملتی ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انسپیکشن ٹور پہ آتے ہیں, جانچ کرنے کے لیے آتے ہیں سیریا, اور گورنر سے وغیرہ وہ ڈیل کرتے ہیں, ایک الگ قصہ ہے. اور رات میں جو ہے ابو دردہ کے گھر آتے ہیں, ابو دردہ کے گھر آتے ہیں, اور ابو دردہ جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ روشنی نہیں ہے, اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب امیر المومنین آتے ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں ابو دردہ. عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں گھر پہ اور دیکھتے ہیں کہ ان کا تکیہ جو ہے وہ ایک سیڈل ہے, سیڈل, ہارس کا سیڈل, یعنی جو گھوڑے پہ جو رکھ کے جو بیٹھتے ہیں لوگ, سیڈل, وہ ان کا تکیہ ہے. پھر ان کا بستر دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ تو وہ زمین ہے. پھر ان کی چادر کی جانچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتلی سی پرانی چادر ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ ابو دردہ سے کہتے ہیں کہ shall I make things more comfortable for you, کیا میں تمہارے لیے کچھ بہترین یعنی کچھ بہتر انتظام کروں؟ تو ابو دردہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں, تمہیں یاد ہے عمر اللہ کے رسول کی وہ حدیث؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون سی حدیث؟ ابو دردہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک گھڑ سوار ایک مسافر رہتا ہے, کچھ دیر وہ پیڑ کے چھاؤں کے نیچے آرام کرتا ہے اور آگے اپنے راہ پہ چلا جاتا ہے. تو اے عمر, اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ دونوں رونے لگتے ہیں اور رات بھر فجر تک باتیں کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں اس بات. تو یہ تھے ابو دردہ رضی اللہ عنہ, یہ تھی ان کی زہد, ان کا جو ایمان اور عبادت سے جو لگاؤ تھا. تو ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں انسپائر ہونا چاہیے ان سے, ایسے لوگوں سے.
ایک بہت ہی بہترین قصہ ابو دردہ اور ان کی بیوی ام دردہ کا، بہت ہی بہترین قصہ، ہر میاں بیوی کو یہ جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ابو دردہ اور ان کی بیوی ام دردہ کی کہانی ہے یہ۔ وہ بہت غریب تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بہت غریب تھے۔ وہ ایک لگژریس لائف نہیں جی رہے تھے، وہ بڑی ہی جتنا بہت ہی مشکل سے دن نکال رہے تھے، کیونکہ وہ عبادت کو پریفر کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، حالانکہ بہت غریب تھے، بہت تکلیف میں تھے، لیکن وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب ابو دردہ کی موت کا وقت آ گیا، بستر میں پڑے ہیں، تو ہے نا، ابو دردہ ابھی مرنے والے ہیں، تو ام دردہ کہتی ہیں، دھیان سے سنیے، دیکھو ابو دردہ، دنیا میں تم نے مجھے رشتہ بھیجا اور میں نے قبول کیا، اب میں تمہیں جنت کے لیے میرا رشتہ تمہیں بھیجتی ہوں، تو تم قبول کرو، میں جنت میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ تو ابو دردہ کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، کیپ یور سیلف فار می، ڈونٹ میری اینی ون ایلس۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ اچھا، تو اپنے آپ کو میرے لیے رکھو، اور اس کے بعد میرے بعد کسی سے شادی مت کرو۔ تو یہ تھی صحیح محبت۔ ام دردہ کہہ رہی ہیں کہ اے ابو دردہ، دنیا میں تم نے مجھے رشتہ بھیجا، میں نے قبول کیا، اب میں تمہیں رشتہ بھیج رہی ہوں جنت میں میرے شوہر بننے کے لیے، تو تم اس کو قبول کرو۔ کتنی بہترین محبت ہے میاں بیوی۔ اس کے بعد یعنی ابو دردہ کے انتقال کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان گورنر کا پروپوزل آتا ہے ام دردہ کو، میرج پروپوزل آتا ہے۔ تو ام دردہ کہتی ہیں، میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا نکاح پہلے سے ہی جنت میں ابو دردہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ یہ تھی ان کی محبت، ابو دردہ اور ام دردہ رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے بہت سارے قصے ہیں ابو دردہ کے بارے میں، اور بہت ساری باتیں ہیں صحابہ کی بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جتنے ہم سٹوریز ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں جو سافٹ کاپی جو ہے انشاءاللہ اپنے گروپ میں بھیج رہا ہوں، اور آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور انسپائر ہوئیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری قصے ہیں ابو دردہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کوئی اگر موقع ملتا ہے تو بتائیں گے۔ اور جو ہے دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ، خاص کر کے مجھے آپ سے بات کرنی ہے حذیفہ ابن الیمن کے بارے میں رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ ابن الیمن کا جو ٹائٹل تھا، اگر کوئی بتا سکتا ہے حذیفہ ابن الیمن کا ٹائٹل؟ حذیفہ ابن الیمن رضی اللہ عنہ کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ کوئی ٹائپ کر سکتا ہے اگر میسج باکس میں کسی کو پتا ہے تو؟ حذیفہ ابن الیمن رضی اللہ عنہ، اگر نہیں پتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو، انتظار کر رہا ہوں میں۔ ایک لقب تھا ان کا بہت ہی، اور ایک بہت ہی زبردست صحابی ہے، ان کا لقب تھا سیکریٹ کیپر آف دا پروفٹ، نبی کے رازدار، کیونکہ انہیں منافقوں کے نام، پورے منافقوں کے نام پتہ تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، نام لے کے بتائے تھے کہ یہ سب منافق ہے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں، اور جب بھی کسی کا انتقال ہوتا مدینہ میں، تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ حذیفہ بن یمن جو ہیں وہ جنازے کی نماز میں آئے ہیں یا نہیں۔ تو اگر حذیفہ بن الیمن آتے نماز میں تو وہ بھی پہنچ جاتے، اگر وہ نہیں جاتے، ان کو پتہ چلتا کہ حذیفہ بن الیمن جو ہیں وہ جنازے میں نہیں آئے ہیں، تو وہ بھی نہیں جاتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ منافقوں کے نام حذیفہ کو معلوم۔ پھر ایک بار عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حذیفہ بن الیمن سے کہ اے حذیفہ، آپ جو ہیں اللہ کے رسول کے
رازدار ہو، نبی کے رازدار ہو. میں یہ نہیں پوچھتا کہ میں منافقوں کا نام نہیں پوچھوں گا، لیکن یہ تو بتا دو کہ میرا نام تو کہیں نہیں ہے منافقوں میں. کون پوچھ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. تو ایک بہترین صحابی ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ حذیفہ ابن الیمن، سیکریٹ کیپر آف دا پروفٹ، اس بات پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہے ہمیں جو ہے صحابہ کے راہ عمل پہ چلنے کی توفیق دے. ہمیں توفیق دے کہ ہمارے بچوں کو ہم ہمارے صحابہ کے بارے میں بتائیں. اور جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں احسان مند ہوں اس سیریز، اس جو آن لائن درس کے آرگنائزرز کا. میں ان سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ یہ آرگنائزر کی جو گھروں میں برکت دے، کو محفوظ رکھے، کہ فیملی کو اور ان کو خوش رکھے، اور ان کو اس عمل کا اجر دے دنیا اور آخرت میں. کیونکہ اگر ایسے جیسے اور سب میں بہتر فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کا اسپیکرز کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میرا اگزامپل لیں تو اگر مجھے کہیں گے کچھ پڑھو تو میں کبھی نہیں پڑھوں گا. مطلب کبھی وقت نہیں، کچھ نہ کچھ دوست آ جاتے ہیں، کچھ کام نکل آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. آج ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنی تھی تو میں نے پھر ریسرچ شروع کی اور بہت سارے میں نے آرٹیکلس دیکھے، پڑھے، بہت ساری نئی باتیں پتہ چلی. میں خود پہلے انسپائر ہوا، یعنی سب میں بڑا فائدہ میرا خود کا ہوا. تو اسی لیے جنہوں نے بھی یہ آن لائن درس شروع کیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو بہت سارا اجر دے. آمین. تو میں تقریر ختم کرتا ہوں اور سوال جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر نظر، بہت اچھا ٹاپک تھا، اور آپ نے بہت اچھا مطلب وہ کیا کہ صحابہ کے بارے میں درس دے رہے ہیں، اور آپ اگر کنٹینیو کریں تو بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ کو مطلب صحابہ اور صحابیات کے بارے میں نالج زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی، اور عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ دے ہم سبھی لوگوں کو. آمین. ہاں. تو جیسے ابھی ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے لگژری لائف اپنی وہ کر دی اور اللہ کی عبادت میں صرف لگ گئے، لیکن ابھی آج کے دور میں یہ مطلب کس طرح سے ہم اپنے کو اللہ کی عبادت میں اور وہ کریں. مطلب آج تو ایسا ہے کہ مہنگائی اور مطلب دور ایسا ہے کہ انسان کو کوشش ہی کرتے رہنا ہے کہ ہاں کیسے مطلب بچوں کی پرورش ہے، اور تو کیسے ہم لے کے چلیں اس چیز کو. تو بہن کا بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے صحابہ جو لیول پہ عبادت کی، صحابہ نے جو لیول پہ عبادت کی، اتنی زیادہ عبادت کی، اتنا زیادہ دین کے لیے کام کیے. اور آج جو ہے ہم سب، میں آپ لوگ، ہم لوگ سب جو ہے وہ لیول پہ جا کے وہ عبادت نہیں کر سکتے. لیکن جو ہے کیسے ہم کوشش کریں، کیسے ہم ہماری عبادت میں اضافہ کریں، کیسے ہم ہمارے دین کے کام کو کرنے میں دین کے کام کرنے میں اضافہ کریں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو اس کا جواب یہ ہے بہن کہ ہمیں جتنا موقع ملتا ہے، جتنا وقت ملتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ہے ہم دین کے کام میں لگے رہیں، عبادت میں لگے رہیں. جیسے کہ ہمارے کچھ فکسڈ جو عبادت ہیں، مثال کے طور پہ تہجد ہے، ہفتے میں کم سے کم 4 بار 5 بار، اگر روزانہ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. پھر جو ہے چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فرض ہے، نفل ہے، قرآن پڑھنا ہے، اذکار ہیں. پھر اس کے بعد دین کے کام میں لگ جانا ہے. جہاں پہ بھی درس ہوتا ہے اس میں ہم لوگ شامل ہو سکتے ہیں. جہاں پہ بھی دین کے کام ہیں ہم لوگ وہ کام میں شامل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اتنا ہی کام کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ واٹس ایپ پہ ایک میسج ٹائپ کر رہے ہیں اور وہ ہم لوگ بھیج رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں. یعنی جس کسی بھی طرح ہم جو ہے دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے حصہ لیں. آج ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کا زمانہ ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے اور بہت سارے کام ہیں. بات بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ بھی کریں گے، حلال طریقے سے کریں گے، بچوں کی پرورش ہے،
اور گھر چلانا ہے وغیرہ، یہ بھی جو کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ثواب دے گے. تو یہ بھی ایک جو ہے ایک نیک کام کا حصہ ہے. بچوں کی تربیت کرنا، گھر چلانا، ایک شوہر جو ہے محنت کر رہا ہے باہر، جو ہے پیسے کما رہا ہے اپنے گھر چلانے کے لیے وغیرہ، یہ سب کام، سارے کام بھی یہ نیک کام کا ہی حصہ ہے. اور خاص کر کے جو ہے ہم دین کے کام میں آج اگر ہم دیکھیں گے بہت کم لوگ، افسوس کی بات ہے، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو دعوت کا جو کام ہے، اصلاح کا جو کام ہے، ہم مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر الامہ کہا. خیر الامہ اس لیے کہا the بیسٹ آف پیپل، کیونکہ آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو ہمیں جس کسی بھی طرح، کوئی اسپیکر ہے تو ٹاک دے رہا ہے، کوئی اگر ٹاک ارینج کر رہا ہے تو ٹاک ارینج کرے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو کتاب لکھے، کوئی ٹرانسلیشن کر رہا ہے تو وہ ٹرانسلیشن کرے، کوئی لکھ نہیں پا رہا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، پیسہ لگا پا رہا ہے تو پیسہ لگائے. کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو پیسہ جمع کرے، دعا کرے کہ دین کے کام کو آگے بڑھائے. تو اگر دن رات ہمارے یہ ذہن میں اگر ہم یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. اور جو ہے اگر ہم دین کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ ہماری دنیا آسان کر دے گا. اللہ ہماری دنیا کو آسان کر دے گا، ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گا. تو دین کے کام میں لگے رہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، سب کو، ہمیں دین کے کام کرنے میں، عبادت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق. امید ہے کہ سوال کا جواب. اور کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. دردہ کا نام ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے؟ جی مطلب صحابی دردہ کا پورا نام سمجھ میں نہیں آیا. وہ ابو دردہ کا پورا نام تھا اویمر ابن زید. اویمر ابن زید، یہ ان کا نام تھا. اور ان کا جو کنیا تھا یعنی دردہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اور ابو دردہ جو یعنی ان کا کنیا تھا، ابو دردہ. جزاک اللہ. بھیا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کرے. جزاک اللہ خیر برادر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور برادر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بیٹے کا کل 10th کا ایگزام ہے، اس کے لیے دعا کریے کہ اس کے پیپر اچھے اور اچھے. تو آج ہی بورڈ ہے اس کا، تو کل اس کا فرسٹ پیپر ہے، تو پلیز ذرا دعا کریے آپ اس کے لیے. اللہ کامیاب کرے. اللہ آپ کے بچوں کو، سبھی بچوں کو، ہمارے مسلم امت کے سبھی بچوں کو جو ہے جہاں پہ بھی وہ ایگزامینیشن دے رہے ہیں، جہاں پہ بھی امتحان دے رہے ہیں، تو انہیں بہت بڑی کامیابی دے، بہت اچھی کامیابی دے، اور ان کو محفوظ رکھے، صحت مند رکھے، خوش رکھے، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق. آمین. کوئی سوال ہے تو سوال لے سکتے ہیں، یا پھر اگر سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ٹاک جو سیشن ہے وہ بند کر سکتے ہیں. اور آپ کی رائے مجھے چاہیے کہ صحابہ کا جو سیریز ہے، صحابہ یعنی الگ الگ صحابہ اور صحابیات کے بارے میں جو ٹاکس ہے، اگر آپ اس میں اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے آن لائن درس کے ذریعے مجھے بتا دیجئے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں. انشاءاللہ یہ سیریز اس ٹائپ کے ٹاکس میں انشاءاللہ اس میں ہم لوگ کوشش کریں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم لوگ بند کر سکتے ہیں یہ سیشن. ہوسٹ سے کہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اجازت چاہتا ہوں سیشن بند کرنے کا. کوئی سوال نہیں ہے، مگر ماشاءاللہ یہ جو صحابہ کرام پہ آپ نے جو سیشن اسٹارٹ کیا الحمدللہ بہت اچھا رہے گا، تو اس کو کنٹینیو کریں. انشاءاللہ فیروز بھائی، انشاءاللہ کوشش کریں گے.
ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.